بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں۔ یہ جو آنے والے 2 ہفتے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں اور بڑے اہم ترین ہفتے ہیں۔ ان 2 ہفتوں میں پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ہو جانا ہے اور بہت ہی چیزیں کمپلیکیٹڈ ہیں، ابھی یہ بھی ختم ہو جائیں گی، چاہے وہ الیکشن کے حوالے سے ہے، چاہے سیاسی بحران کے حوالے سے ہے، چاہے کسی بھی حوالے سے ہے۔ کیونکہ ایک چیز تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ بہت سے بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، چاہے وہ سیاسی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں اور اقتصادی ہوں۔ اور سب سے بڑا جو بحران اس ٹائم ہے وہ آئینی بحران ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے آرڈرز جاری کرتا ہے اور اس کو ماننے کے لیے حکومت پاکستان تیار نہیں ہے۔ پارلیمنٹ سے اس کے خلاف ریزولوشنز پاس کرائی جاتی ہیں، پارلیمنٹ کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے خلاف توہین آمیز مغلظات بکے جاتے ہیں اور کوئی عام شخص نہیں، پارلیمنٹیرینز جو ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پہ اس وقت موجود ہیں، اور پرائم منسٹر آف پاکستان سے لے کے ان کی کابینہ سے لے کے پارلیمنٹ کے اندر جو بھی بڑے بڑے سیاستدان بیٹھے ہیں، یہ تمام کے تمام اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان کو نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے اپنی لاسٹ ہیئرنگ میں یہ بتا دیا تھا کہ ہمارے صبر و تحمل کی جو لائن ہے اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ تو یہ سارا جو بحران ہے، آئینی بحران اور یہ معاشرتی بحران، معاشی بحران، یہ پاکستان کو اس نیج پہ لے کے آ گیا ہے کہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، آبزرو کر رہی ہے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ اب یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یا ایک دن کی بات نہیں ہے، یا ایک ہفتے کی نہیں، یا اس سال کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے 70 سالوں سے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سے پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، جب سے نیوٹرلز جو خود کو کہتے ہیں انہوں نے پاکستان کے کیا کہتے ہیں شب خون مارا حکومتوں کے اوپر، تب سے یہ چیزیں دنیا دیکھتی ہوئی آ رہی ہے۔ کیونکہ پاکستان میں جب بھی کوئی طاقتور آیا ہے اس نے پاکستان کی ڈیموکریٹک جو گورنمنٹ ہے اس کو اٹھا کے پرے مارا ہے اور اپنی بادشاہت، اپنا سکہ جمانے کی کوشش کی ہے۔ آج بھی پاکستان کے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں وہ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں، بڑے فیصلے، مشکل فیصلے۔ اس کی ریزن ہے کیونکہ ساری جو جدوجہد ہے 70 سالہ پاکستان کی، اس میں زیادہ تر فیصلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیے ہیں، زیادہ تر فیصلے نیوٹرلز نے کیے ہیں، اور کبھی ان کو جو یہ نمائندے ہیں عوام کے جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کو فیصلے کرنے نہیں دیے گئے۔ کبھی ان کو یہ بھی نہیں کہا گیا کہ آپ فیصلے کریں، بلکہ ان کے اوپر جب دل چاہا، جب ان کی حکومت گرانے کا دل چاہا، ان کو اٹھا کے باہر پھینکا، پھر سیاسی انتقامی کارروائیاں شروع کی۔ جب دل کیا کسی کو رجیم چینج آپریشن کے ساتھ اٹھا کے پرے مارا اور کسی کو اپنی انا کی خاطر۔ تو یہ ساری جو چیزیں یہ پاکستان کے علاوہ دنیا نے بھی دیکھی ہیں۔ اب بھی ایسا ہی ہوا، رجیم چینج آپریشن کے پاس ایک جو کاروائی ہوئی، رجیم چینج آپریشن پاکستان میں جیسے پلانٹ ہوا اور پھر اس کے بعد کامیاب ہوا اور ایک لولی لنگڑی حکومت بنائی گئی، تو پوری دنیا نے اس کو کیا کہتے ہیں دیکھا ہے، اس کے اوپر میڈیٹیشن کی ہے پوری دنیا نے، اور اس میڈیٹیشن کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو دوست ممالک تھے پاکستان کے، وہ بھی معاشی بحران جب پاکستان میں آ چکا ہے تو پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے they are not willing، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک لولی لنگڑی حکومت ہے، ایک کمزور وزیر اعظم ہے، ایک کمزور قسم کی کیبنٹ ہے، ایک کمزور وزیر داخلہ ہے، ایک کمزور وزیر خارجہ ہے، جس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کسی ٹائم بھی یہ سارے کے سارے پورے کا پورا چون چون کا مربع اٹھا کے پھر طاقتور لوگوں کی وجہ سے پھینک دیا جائے پرے۔ آج تک کسی وزیر اعظم نے 5 سال اپنا ٹینیور کمپلیٹ نہیں کیا، ہسٹری میں یہ چیز دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو
یہ چیزیں ساری جو میں نے آپ کو ہلکا سا بیک گراؤنڈ ٹچ دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ بھلے ہی بلاول بھٹو صاحب جو انڈیا میں گئے ہیں، گوا شنگھائی تنظیم کی جو کیا کہتے ہیں کانفرنس تھی، یا جو ایک پاکستان کی نمائندگی کے لیے وہاں پر گئے ہیں، اور وہ وہاں پر جس طریقے سے پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، جس طریقے سے اس کو اٹینڈ کیا گیا ہے، یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے۔ بلاول بھٹو وزیر خارجہ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم میں شرکت کی انہوں نے، اور ظاہر ہے یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا فورم ہے شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے، اور ایک پاکستان جو ہے وہ متحرک رکن ہے اس کا۔ اس کی بنیاد اصل میں شنگھائی تعاون تنظیم کی چائنا نے رکھی تھی، اور جب چائنا نے رکھی ہے تو چائنا ظاہر اس کا کیا کہتے ہیں ہر چیز فاؤنڈر ہے، بنیاد رکھنے والا ہے۔ تو چائنا نے اگر وہاں پہ موجود ہونا ہے تو پاکستان بھی موجود ہے، کیونکہ پاکستان دوست ملک ہے اور بہت تکڑے ہیں۔ مگر جو باجوہ صاحب نے ڈاکٹرائن پاکستان میں تجربہ کیا، اس کی وجہ سے اس نے پاکستان کی عزت کو کسی قابل نہیں چھوڑا ہے، کسی کے لائق نہیں چھوڑا ہے۔ تو پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی باجوہ صاحب نے۔ جو یہ سیاسی تجربہ پاکستان میں کیا گیا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، ایک شخص کی اپنی انا اور ضد کی وجہ سے، آج آپ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ بھلے ہی بلاول بھٹو ایک کمزور وزیر خارجہ، کمزور حکومت کے وزیر خارجہ، لولی لنگڑی وزیر کیا کہتے ہیں ان کی وزارت ہے، اور لولی لنگڑی حکومت ہے پاکستان میں، لیکن وہ نمائندگی پاکستان کی کر رہے ہیں، وہ نمائندگی پاکستان کی کر رہے ہیں۔ یہ جو جگ رسائی ہوئی ہے، یہ جو رسوائی ہوئی ہے، یہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی نہیں ہوئی، پاکستان کی ہوئی ہے، اوورآل پاکستان کی۔ آپ گھر میں جتنا مرضی لڑ رہے ہیں، آپ گھر میں جتنی مرضی لڑائیاں کر لیں، مگر آپ یہ تو سمجھتے ہیں کہ باہر سے کوئی لڑائی نہ کرے، باہر سے ہماری عزت کوئی خراب نہ کرے۔ یہ ریکویسٹ صرف اور صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے میری، کہ آپ لوگ جس طریقے سے بھی پاکستان میں آج تک کیا کہتے ہیں اپنے اصول و ضوابط اور پرانی پالیسیز کے مطابق پاکستان میں ڈیموکریسی کو نافذ نہیں ہونے دیتے، اور آپ ماشاء اللہ لے کے آتے ہیں، آپ پاکستان کی معیشت چلتی بڑھتی کو اڑا کے پرے پھینک کے خود مسلط ہوتے ہیں یا اپنے نمائندے مسلط کر دیتے ہیں۔ بھلے ہی آپ نے پاکستان میں اپنے لوگوں کی عزت نہیں کرنی ہے اور نہ ہی اپنی کروانی ہے، لیکن اگر یہ یاد رکھیں کہ دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے، پھر دنیا بھی آپ کے لوگوں کی عزت نہیں کرے گی، آپ کی بھی عزت نہیں کرے گی دنیا۔ آج جو بلاول بھٹو کے ساتھ جو ہوا، جیسے اس کو جے شنکر صاحب نے نمستے کیا اور انہوں نے بھی آگے سے نمستے کیا اور کہا کہ جاؤ جی، یہ کوئی ریسپیکٹ اس طرح سے نہیں دیتا ہے۔ پہلے بھی وزرائے خارجہ جاتے رہے ہیں، آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی دیکھا ہے، لیکن انڈیا میں پہلی دفعہ آپ کا ایک وزیر خارجہ گیا ہے جو ابھی نادان ہے سیاسی طور پہ، لیکن وہ اپنی مرضی سے نہیں گیا بلکہ اس کو بھیجا گیا ہے۔ تو جب بھیجا گیا ہے تو پھر اس کو اتنی عزت بھی دلوائیں۔ تو یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس ٹائم جو بحران چل رہے ہیں، پاکستان میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی عزت نہیں کر رہے لوگ، جو حکومت پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی عزت نہیں کر رہی، عدلیہ کی عزت نہیں کر رہی، آئین کی عزت نہیں کر رہی، قانون کی عزت نہیں کر رہی، اس کے وزراء کے ساتھ یہ تو ہونا ہی ہے، کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ لولی لنگڑی حکومت کیسے آرڈرز کو ہوا میں اڑا رہی ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ پھر ہوتی ہی رہنی ہے، یہ کوئی آج رکا نہیں ہے کام، یہ آگے چلتا رہنا ہے، کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اس ٹائم کچھ بھی نہیں ہے، ریزرو ان کے جو ہیں وہ بھی خالی ہوئے پڑے ہیں، اور ان کو پیسہ دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ وہ ایک انڈین کیا کہتے ہیں اینکر ہے، وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جیسے ہی ٹویٹ کرتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کہ ہمیں $7 ملین جو وہ چائنا نے ہمارے اسٹیٹ بینک میں
رکھوا دیا ہے یا میں سینڈ کر دیا ہے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ الحمدللہ اس پہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو بھیک دی گئی ہے، آپ بھکاری ہیں، آپ کو بھیک دی گئی ہے، آپ اس کے اوپر الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ اگر ہمیں اس طرح کوئی دیتا تو ہم منہ چھپاتے پھرتے۔ یہ پاکستان کی اب پوری دنیا میں جگ رسائی ہو رہی ہے، عزت ہو رہی ہے، اور ایک شخص نے پوری پاکستان کی عزت کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ لی۔ معاشی، معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی بحران اس شخص کی وجہ سے آیا ہے جس نے رجیم چینج آپریشن پاکستان میں پلانٹ کیا ہے۔ وہ شخص کون تھا، وہ شخص کون ہے، وہ شخص کدھر ہے، یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے، اور ارشد شریف اکثر اس کا ذکر کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ تو تھی بلاول بھٹو صاحب کی باتیں۔ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس ٹائم پاکستان کے سپریم کورٹ اور پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج ایک ریلی کا انعقاد کیا ہے، پورے ملک میں کہا گیا ہے کہ آپ 2 گھنٹے کے لیے نکلیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے ساتھ کھڑے ہوں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں، آئین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ لوگ آئین کو سابوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ لوگ آئین کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ لوگ آئین کے خلاف جا رہے ہیں۔ کسی حالت میں بھی یہ لوگ آئین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آپ لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے کھڑے ہوں اور سڑکوں پر نکلیں، اور آج ریلی کی قیادت عمران خان صاحب لاہور سے خود کریں گے، لیکن وہی 144 سیکشن لگا دیا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی، اور عمران خان صاحب بھی ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہے ہیں، تو ان کو پتہ ہے۔ مگر عمران خان صاحب نے آج پورے ملک میں کیا کہتے ہیں کال دی ہوئی ہے، اور لوگ نکلیں گے، ابھی تک نکل رہے ہیں لوگ، تو اس کے بارے میں بھی جو آؤٹ پٹ ہوگی، آج عمران خان صاحب اہم خطاب بھی کریں گے اپنی قوم کے ساتھ اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کس طریقے سے اپنے آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، وہ 1 مہینے کے بعد رہا ہوئے ہیں، اور ان کا جو استقبال کیا گیا ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی جانب سے، اور ان کے کارکنان کی جانب سے، اور ان کے جتنے بھی کیا کہتے ہیں کینڈیڈیٹس ہیں اور جتنے بھی سینئر رہنما ہیں، ان کی جانب سے کمال کا استقبال تھا، دیکھنے کے لائق تھا۔ اور یہ سارا کا سارا جتنا بھی استقبال کیا گیا، یہ ان لوگوں کو شکست ہے جنہوں نے ایک نڈر انسان کے اوپر ہاتھ ڈالا اور بے بنیاد پرچے بنائے اور بے بنیاد اس کو کیا کہتے ہیں ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اتنی عزت اور اتنا مقام دیا ہے کہ آج وہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں مقبول ترین شخص ہے عمران خان۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔